ایک اللہ والے کے ہاں ایک بادشاہ پہنچا تھا جو ہمیشہ اپنی دولت پہ مست رہتا تھا۔ اس اللہ والے سے جا کے کہنے لگا، اے اللہ والے، آپ کی دعوت کل میرے گھر میں ہے۔ اس اللہ والوں نے فرمایا کہ ایسے نہیں، میری کچھ چند شرط ہے، اس کو اگر مان لو گے تو میں آپ کے ہاں جاؤں گا دعوت پر۔ تو وہ بادشاہ زیادہ لوگ سمجھے، بڑے لوگ تھے، سمجھے کہ یہ تو غریب آدمی ہے، ہو سکتا ہے اچھا کھانا تلاش کر رہے ہوں گے، یا یہ نمازی ہے نماز پڑھنے کہیں گے، یہ متقی ہے پرہیزگار بننے کہیں گے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے مجھے بھی کہیں گے، چلو مان لیتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، اے بابا بتا آپ کی شرط کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں جب آپ کے ہاں جاؤں گا، جہاں میں بیٹھوں گا وہاں سے مجھے روکنا نہیں ہوگا، ہٹانا نہیں ہوگا، ٹوکنا نہیں ہوگا، میرا جی جہاں چاہے گا وہیں بیٹھوں گا۔ اس امیر شخص نے کہا کہ یہ تو جھوپڑی میں رہنے والا ہے، یہ میرے محل میں آئے گا، ہو سکتا ہے یہ میری کرسی پہ بیٹھے گا، چلو میں مان لیتا ہوں، یہ میرے عمدہ بچھونا پہ بیٹھیں گے، میرے محل میں بیٹھیں گے، میری کرسی پہ بیٹھیں گے، چلو ان کی بات میں مان لیتا ہوں۔ اور کہتے ہاں اے بابا میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں۔ اس نے کہا ایسے نہیں، اس کو لکھا جائے، بات لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس امیر شخص نے کہا دوسری بات کیا ہے؟ کہا اس اللہ والے نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں کھاؤں گا، جو میرا جی چاہے گا وہ میں کھاؤں گا، تمہیں روکنا نہیں ہوگا۔ اس امیر شخص نے سوچا کہ یہ زندگی بھر کوئی اچھا کھانا نہیں کھایا ہوگا، عمدہ کھانا نہیں کھایا ہوگا، یہ غریب آدمی ہے، میرے ہاں آئیں گے، عمدہ کھانا کھائیں گے، بہترین کھانا کھائیں گے، چلو اس بات کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ اس اللہ والے نے فرمایا لکھ لو۔ یہ امیر شخص لکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد امیر شخص کہتے ہیں، اے میرے بابا بتا تیسری بات کیا ہے، تیسری شرط کیا ہے؟ اس اللہ والے نے فرمایا کہ جو میں کروں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ تو نمازی ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کہیں گے، یہ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مجھے بھی کہیں گے، یہ تو تقوی والے ہیں، مجھے بھی کہیں گے، یہ تو پرہیزگار ہے، مجھے بھی یہی بات کہیں گے، یہ تو متقی ہے، مجھے بھی یہی بات کہیں گے، چلو ان کی شرط کو مان لیتے ہیں۔ یہ کہیں گے تو نماز پڑھنے کہیں گے، یہ کہیں گے تو روزہ رکھنے کہیں گے، یہ کہیں گے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کہیں گے، یہ کہیں گے تو صدقہ و خیرات کرنے کہیں گے، یہ کہیں گے تو متقی بننے کہیں گے، پرہیزگار ہونے کہیں گے، تقوی والے بننے کہیں گے، چلو اس کی بات کو لکھ لیتے ہیں۔ اس شخص نے لکھ لیا ہے۔ اب وہ دن آتا ہے، وہ شخص وہاں سے واپس آتے ہیں، اپنے گاؤں میں آتے ہیں، اپنے محلے میں آتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں، اے لوگوں میرے محل کو سجا دو، میرے گلیوں کو سجا دو، میرے محلے کو سجا دو۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہونے والا ہے؟ اس امیر شخص نے کہا ایک اللہ کا دوست آنے والا ہے، ایک اللہ کا محبوب بندہ آنے والا ہے، ایک اللہ کا ولی میرے گھر میں فلاں دن تشریف لانے والے ہیں، تم میرے گلیوں کو سجا دو، میرے محل کو سجا دو، میرے مکان کو سجا دو، میرے روم کو سجا دو، عمدہ بچھونا بچھا دو۔ اب وہ گلیاں سج رہی ہے، وہ محلہ سج رہا ہے، وہ گھر سج رہا ہے، لیکن جب وہ دن قریب آتا ہے، جب وہ دن آیا ہے، وہ اللہ والے اپنے جھوپڑی سے نکلتے ہیں اور کلمہ و درود پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور چلتے چلتے وہ اللہ والے اس محل کے قریب آتے ہیں۔ اس امیر شخص کا محل سامنے آتا ہے۔ امیر شخص نے دیکھا ہے کہ اللہ والے آ رہے ہیں، زبان سے کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، خرامہ آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی قدم اٹھا کے آ رہے ہیں۔ اس امیر شخص نے کہا اے لوگو دروازہ کھول دو، اللہ کے ولی آ رہے ہیں۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی وہاں جا کے بیٹھ
بیٹھ جاتے ہیں جہاں اس کا نوکر بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے، جہاں اس کا نوکر بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا ولی، وہ اللہ والے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس نے دیکھا، امیر نے دیکھا، امیر شخص نے دیکھا اور کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے تو سمجھا تھا یہ اللہ والے ہیں، جھوپڑی میں رہتے ہیں، غریب آدمی ہے، یہ میرے محل میں آئیں گے، میرے محل میں آئیں گے، میرے روم میں آ کے بیٹھیں گے، میرے کمرے میں آ کے بیٹھیں گے، عمدہ بچھونا میں بیٹھیں گے، میری کرسی پہ بیٹھیں گے۔ لیکن کرسی تو دھری کی دھری رہ گئی، بستر تو بچھے کے بچھے رہ گئے، محل تو دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ اللہ والے وہاں بیٹھے ہیں جہاں میرا نوکر بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اس نے تو پہلے ہی شرط قبول کر لیا تھا، اس بات کو لکھ لیا تھا کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، تمہیں روکنا نہیں ہوگا۔ کیا کہا؟ اس بات کو تو پہلے ہی لکھ لیے ہیں کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، تمہیں روکنا نہیں ہوگا، ٹوکنا نہیں ہوگا، بات لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ امیر شخص کہتے ہیں اے لوگوں سنو، اب تو یہ یہاں بیٹھ گئے ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، اٹھایا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے شرط کو مان لیا ہے، ان کی باتوں کو قبول کر لیا ہے۔ وہ باتیں تو لکھی ہوئی ہے، لیکن جب کھانے کا وقت قریب ہوگا، جب کھانے کا ٹائم سامنے ہوگا، جب دسترخوان لگے گی، یہ جب کھانے کے لیے جائیں گے، یہ قورمہ مانگیں گے دے دینا، بریانی مانگیں گے دے دینا، گوشت مانگیں گے دے دینا، روٹی مانگیں گے دے دینا، بوٹی مانگیں گے دے دینا، یہ جو مانگیں گے اسے حاضر کر دینا، اسے روکنا نہیں، اسے ٹوکنا بھی نہیں۔ اے میرے دوستو، جب کھانے کا وقت قریب آتا ہے، دسترخوان لگایا جاتا ہے، لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اب یہ امیر شخص کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اللہ والے اپنے جھولی سے اپنے جھولی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور سوکھی روٹیاں نکال کے چبانا شروع کر دیتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ امیر شخص حیرت میں پڑ گیا ہے، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گیا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو سمجھا تھا یہ میرے گھر میں آئیں گے، عمدہ کھانا کھائیں گے، یہ غریب آدمی ہے، اچھا کھانا نہیں کھایا ہوگا، میرے گھر میں آئیں گے، بریانی کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، روٹی کھائیں گے، بوٹی کھائیں گے، عمدہ کھانا کھائیں گے، لیکن یہ تو ماجرا الٹا ہو گیا ہے، یہ تو سوکھی روٹیاں چبا رہے ہیں، لیکن کچھ تو کہا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ بات لکھی جا چکی ہے، شرط قبول کر چکے ہیں۔ جب سارے لوگ کھانا کھا لیے، غور سے اب اس بات کو سنیے، یہ سبق ہے ہم سبوں کے لیے۔ جب سارے لوگ کھانا سے فارغ ہو گئے ہیں، کھانا سے فارغ ہو گئے، اس اللہ والوں نے فرمایا، وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں اے امیر شخص ذرا میرے قریب آؤ۔ وہ امیر شخص قریب جاتا ہے، وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ دو باتیں تو ہو گئی، ایک بات ابھی باقی ہے۔ اس امیر نے کہا ہاں ایک بات ابھی باقی ہے، اس لیے کہ وہ امیر جو ہے اب حیرت میں آ گیا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ تیسری بات کیا ہونے والی ہے۔ وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں اے امیر شخص سنو، باہر سے لکڑیاں منگواؤ۔ اب لکڑیاں منگائی گئی۔ وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں اے امیر شخص سنو، اس لکڑیوں پہ آگ لگا دو۔ آگ لگ گئی، لکڑیاں جلنے لگی۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں ایک کڑاہی لے کے آؤ۔ کیا لے کے آؤ؟ کڑاہی، تابا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، وہ کڑاہی لایا گیا ہے۔ وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں آگ کو اور تیز کرو، اور تیز کرو۔ آگ جب تیز ہو گئی ہے، وہ اللہ والے فرماتے ہیں اے امیر شخص اس کڑاہی کو اٹھا کے اس چولہے پہ رکھ دو، جہاں پہ لکڑیاں جل رہی ہے وہیں اس کے اوپر رکھ دو۔ اب کڑاہیاں چولہے کے اوپر رکھا گیا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے۔ آگ جب اپنے شواب پہ آتی ہے، اس وقت جب کڑاہیاں سرخ ہو جاتا ہے،
لال سرخ ہو گیا، اللہ کے ولی اپنے پیر سے جوتیاں نکال دیتے ہیں اور ننگے قدم چل کے اس کڑائی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو سنو، اے لوگو سنو سنو، آج صبح سے اب تک میں نے اتنی رکعتیں نماز پڑھی ہے، اتنے صدقہ کیا ہے، اتنا خیرات کیا ہے، اتنا قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے، اتنا غریبوں کی مدد کیا ہے، اے امیر لوگوں سنو، میں صبح سے شام تک کیا کیا ہوں اس کا حساب میں اس کڑائی کے اوپر دے رہا ہوں، پورے دن کا حساب دیتا ہوں۔ اے امیر لوگوں سنو، ابھی میں حساب دے کر کے اس کڑائی سے نیچے اتروں گا تو تمہیں بھی اس پہ آنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، پتہ نہیں غریبوں میں خرچ کیے ہو کہ نہیں، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، شہرت دی ہے، پتہ نہیں غریبوں کی مدد کیے ہو کہ نہیں، یتیموں پہ خرچ کیے ہو کہ نہیں، صدقہ کیے ہو کہ نہیں، خیرات دی ہو کہ نہیں، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، تم نماز پڑھے ہو کہ نہیں، اللہ نے تمہیں شہرت دی ہے، تم نے قرآن پاک کی تلاوت کیے ہو کہ نہیں، تم بھی صبح سے شام تک کیا کیا کرتے ہو، اس کی حساب اس کڑائی کے اوپر آ کے دو۔ اتنا کہہ کر کے وہ اللہ کا ولی پورے دن کا حساب دے کر کے پورے دن میں کتنی نمازیں پڑھے ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی نماز، کتنے قرآن پاک کی تلاوت اور کیا عبادت کیا کیے ہیں، کس کی مدد کیے ہیں، سارے کا سارے حساب دے کر کے کڑائی سے نیچے اترتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے امیر لوگو تم بھی اس کڑائی کے اوپر آ جاؤ اور اپنا حساب دو، صبح فجر کی نماز پڑھا ہے کہ نہیں، ظہر پڑھی ہے کہ نہیں، عصر پڑھا ہے کہ نہیں، مغرب پڑھے ہو کہ نہیں، عشاء پڑھے ہو کہ نہیں، اب اس کا حساب دو، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، یتیموں پر شفقت کی ہاتھ رکھے ہو کہ نہیں، غریبوں پہ خرچ کیے ہو کہ نہیں، یتیموں کا ہاتھ تھامے ہو کہ نہیں، بیوہ اور مسکینوں کی مدد کیے ہو کہ نہیں، اس کی حساب دو۔ اس کے اوپر آ کر کے وہ بادشاہ کا بیٹا، وہ امیر شخص جو ہے حیران ہو جاتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، روتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ کا ولی ہم اس کے اوپر کیسے کھڑا ہو سکتے ہیں، میں اس کے اوپر نہیں آ سکتا، اگر میں اس کڑائی کے اوپر آ گیا میرے پیر جل جائیں گے، میں اس کا حساب نہیں دے سکتا کہ آج میں نے دن بھر میں کیا کیا۔ وہ اللہ کا ولی فرماتے ہیں اے لوگو سنو، جب ایک دن کا حساب اس گرم کڑائی کے اوپر نہیں دے سکتے تو خدا کے سامنے پوری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ اے امیر شخص سنو، جب ایک دن کا حساب اس کڑائی کے اوپر نہیں دے سکتے تو خدا کے سامنے پوری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ وہاں تو زمین تانبے کی ہوگی، پیاس کی شدت ہوگی، بھوک کی اور پیاس کی شدت ہوگی، خدا کے سامنے پوری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ اس لیے میرے دوستو قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قطرے قطرے کا حساب ہوگا، دریا دریا بخشا جائے گا۔ تو آپ لوگ آج سے تیار ہیں نا، نماز پڑھیں گے نا؟ بولیے انشاءاللہ، ورنہ حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کہیے انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک کبھی میری نمازیں قضا نہیں ہوگی۔ بولیے انشاءاللہ کہ موت کل کی فجر سے لے کر کے موت کی شام تک کبھی نماز قضا نہیں ہوگی، ہر حال میں ادا ہوگی۔ اگر کسی طریقے سے کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو اسے بھی ادا کریں گے، اسے بھی قضا پڑھ کے ادا کریں گے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوگا محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔